اور اسی کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں آیت آئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنی قریب ترین عزیزہ مستور کو اس کا حق دے دے، جو سب سے قریب ہے. اور ایک ہے واحد مؤنث، اس کی بھی افضل و تفصیل سپر لے کے بھی سب سے قریب جو مستور ہے اسے اس کا حق دے. واحد آیت ہے پورے قرآن میں جس کی تفسیر مصطفیٰ نے خود اللہ سے پوچھوائی. اکلوتی ہے، جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے، تفسیر در منصور میں یہ لکھا ہوا کہ جبرائیل اللہ سے جا کے پوچھ حقدار کون ہے؟ جواب آیا ایت فاطمہ فدقن، حق صدق ہے، حقدار زہرا. پیغمبر نے دیکھیے یسألونک ما لا ينفقون، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں تاکہ تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے استعمال سے بچ جائیں. قل العفو، اس کا کچھ حصہ. اللہ نے سارا مال طلب نہیں کیا، بچت میں سے کا کچھ حصہ. اور اگر کوئی زیادہ خرچ کرے تو وہ اس کا اللہ پر احسان ہے. حق کا حقوق کہا گیا کہ حق دے دو. وراثت زندگی میں منتقل نہیں کی جاتی، وراثت انتقال کے بعد منتقل ہوتی. صدق رسول نے زندگی میں کیوں دے دیا تھا؟ کیونکہ اسلام مقروض تھا خدیجہ کا. اس نے اپنا مال خرچ کیا تھا اور اسلام مقروض ہو گیا تھا. پیغمبر اعظم ظاہری طور پر اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قرضہ اتارے. خدیجہ چلی گئی اور قرضے وراثتوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو خدیجہ کی وارثہ تھی فاطمہ. خیبر آیا، فتح آیا، اللہ نے حکم دیا میرے حبیب خدیجہ کا قرضہ اتارو. پیغمبر نے ہبہ نامہ لکھا، اور تکمیل ہبہ قبضے کے بغیر نہیں ہوتی. ہبہ مکمل تب ہوتا ہے کہ جب قبضہ دے دیا جائے. پیغمبر نے قبضہ بھی دیا، ہبہ بھی کر دیا، ہبہ کی تکمیل ہو. حضور کے بعد جو غاصب حکومت تخت مصطفیٰ پر قبضہ آور ہوئی، اس نے پہلا جو سرکاری آرڈر دیا، کیونکہ ان کی لالچی نگاہیں فتح کے وسیع و عریض رقبے پر اور اس پر موجود کھجور کے باغات پر خدا کری کے رحمت کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل. ایک مولوی نے ازراح مذاق کہہ دیا اسماعیل صاحب ایک بات بھی تو غصب کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اور آپ 1400 سال سے لعنت بھیج رہے ہیں، آپ کو پیسے لے لیجیے ہم سے. وہ فتح کا باغ کتنے کا ہے آپ قیمت بتائیں، ہم سے پیسے لے لیں، ہمارے بزرگوں پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں. قبلہ نے کہا پیسے اپنے پاس رکھیے، ٹکے کی ہانڈی جاتی ہے لیکن کتے کی ذات پہچانی جاتی ہے. آپ نے فتح سے پہچان کی ہے، اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کے مالک ہے آل محمد. اور بڑا عجیب و غریب فکرہ ہے یہ بھی. مبلغ اعظم سے کسی نے کہا کہ آل محمد تو بڑے کریم ہیں، اگر قیامت والے دن ہمارے بزرگ ان کے قدموں میں گر گئے کہ سرکار غلطی ہو گئی تھی، آپ کو کائنات کے مالک ہیں تو معاف کر دیجیے. تو اگر آل محمد نے معاف کر دیا، تم جو یہ شیعہ گالیاں دیتے ہو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اگر ان کی آپس میں ڈیل ہو گئی کوئی معاف. ڈاکٹر اسرار کے نام
تقوی صاحب کی شریف بھائی فرما رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے دشمن تو چپ نہیں کرتا نا جی، اسے تو جواب دینا پڑتا ہے. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن پیدا ہو گیا نا جی. سوال تو پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے وہ پاؤں میں گر جائیں، گر گرا پڑے کہ دنیا آپ کے لیے کیا ہے، آپ تو حکمہ کے مالک ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن خیر کو آپ پہلے جواب تو سب شکر کے مولوی اسماعیل ہے تو سب کام خراب ہو گیا. اگر ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی، پاؤں میں گئے معاف